السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ المؤمنون شروع کریں گے۔ یہ 18ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 23ویں نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 74 نمبر پر ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون مکیہ۔ سورہ مؤمنون مکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں مومنین کی 7 صفات کا ذکر کیا اور ان کو جنت کی وراثت کا وعدہ دیا، اور پھر اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء علیہم السلام کے واقعات بطور عبرت ان کی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں، اور ہم سب کو چند نصیحتیں اس میں فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ تحقیق فلاح پا گئے ایمان لانے والے۔ اس میں قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی ایسا کام، ایسی چیز، ایسا جملہ جس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو، اہل عرب اس کے شروع میں قد لگا دیتے ہیں، اور یعنی یہ تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ افلاح یہ اس کا معنی کھودنا بھی ہوتا ہے، پھاڑنا بھی ہوتا ہے، اسی لیے کسان کو بھی افلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے اور اس میں بیج وغیرہ بوتا ہے۔ تو اس لفظ کا مادہ یہ معنی رکھتا ہے اپنے اندر کہ ایسی چیز، ایسی کامیابی جو مشقت اور محنت کے بعد حاصل ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مؤمنون کا ذکر کیا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، یعنی مومنین کی کامیابی بلا مشقت، بلا محنت نہیں ہوگی، بلکہ ان کو محنت کرنی پڑے گی، پھر ان کو وہ اصل کامیابی ملے گی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کرنا چاہتے ہیں اور جس کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہاں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسم فاعل کے صیغے ذکر کیے ہیں۔ مؤمنون، یہاں یؤمنون نہیں کہا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ فلاح پا گئے، بلکہ فرمایا کہ ایمان لانے والے، اور یہ نہیں کہا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ خشوع کرنے والے، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی باقی آیات میں بھی اسم فاعل کو ذکر کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مومنون وہ ہیں جن میں یہ عادات پکی ہو چکی ہیں کہ گویا وہ اس کے فاعل ہی ہو گئے ہیں۔ جس طرح ایک کپڑا یا کوئی ایک چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک ہی سائڈ پر جب تہ لگاتے ہیں، بار بار ایک ہی طریقے سے تہ کرتے ہیں تو اس کی تہ پکی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اوپر اس کی تہ کا ایک نشان پڑ جاتا ہے، تہ بیٹھ جاتی ہے۔ اس طرح مومنین کی عادات میں یہ صفات رچ بس جاتی ہیں اور وہ ان صفات کا عملی نمونہ نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہاں یہ ہے کہ خشوع کیا چیز ہے۔ خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے منکسر ہو کر اپنے آپ کو ناچیز سمجھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بہت عظیم سمجھتے ہوئے اس کے آگے نماز کی حالت میں یا کسی بھی عبادت میں کھڑے ہونا۔ یہاں صلات کا ذکر ہے، تو یعنی نماز اس طریقے سے پڑھی جائے کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہے، یہ نہ محسوس کرے کہ یہ کھیل رہا ہے۔ کوئی غیر مسلم دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی ورزش کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ سمجھے کہ اس کا کھڑا ہونا، جھکنا، سجدے میں جانا، تشہد بیٹھنا، یہ کسی مقصد کے لیے، ایسی حالت کا اختیار کرنا، یعنی دل، دماغ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر اس نے سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد سنت کے مطابق 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھی
کہ وہ اپنے آپ سے بات چیت نہیں کر رہا تھا، یعنی اپنے خیالات میں گم نہیں تھا، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا اس کی کیفیت یہی تھی کہ جس طرح ایک محسن کے ساتھ اپنا دکھ سکھ سناتے وقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب انسان دل سے حاضر ہو کر نماز کی 2 رکعتیں ہی پڑھ لے تو یہ اس کے لیے اگر کامیابی اور معافی کا سبب ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ فرض نماز کا اجر کتنا ہے، اور باقی جو ساری ہم سنتیں یا باقی رکعات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر پڑھنے والے کو کیا دے گا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، یہ تیسری صفت ہے، اور وہ لوگ جو لغویات سے منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی بیہودہ کاموں کی طرف، بیہودہ باتوں کی طرف نہیں جاتے، اپنا وقت قیمتی سمجھتے ہیں، اور ہر لمحے کو وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح ایک محنتی اسٹوڈنٹ امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہاں لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ یعنی اس طرح سے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں کہ ان میں کہیں بھی کوئی فضول چیز نہیں ہوتی، فضول وقت ضائع کرنا، فضول گفتگو کرنا، فضول چیزیں کھا لینا، فضول جگہوں پر پیسہ خرچ کرنا، یا فضول چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یا اپنے کانوں سے سننا یا ان کی دلچسپی رکھنا، مومنین ان ساری چیزوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر اور بھی کئی جگہوں پر مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، اور لغویات کو دیکھ کر یا اس قسم کے بیہودہ لوگوں کو دیکھ کر وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ الجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ کو ادا کرنے کا ذکر نہیں کیا بلکہ فاعل، کہ وہ اس کی یعنی وہ اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اتنا ضروری سمجھتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کو کہ وہ کوئی اور خرچ کریں یا نہ کریں، ان کی زکوٰۃ، ان کا فطرانہ اور اس طرح کی ساری چیزیں بروقت ہوتی ہیں۔ اور یہاں زکوٰۃ سے مراد جس طرح مال کی پاکیزگی ہے، ایسے ہی اپنے باطن کی پاکیزگی، اپنے خیالات کی پاکیزگی، اپنے تمام اعمال کی پاکیزگی، یہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی کہ ایسے لوگ جو وہ باتیں، وہ کام، وہ افعال، ایسی چیزوں کا دیکھنا یا سننا جو پاکیزگی کے خلاف ہیں، ان سے بہت دور ہے، یعنی ان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہی نہیں کہ وہ ایسی چیزوں کو دیکھیں یا سنیں یا کریں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ 5ویں صفت ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی، اپنے ستر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عورت کا تو سارا جسم ہی ستر ہے، ساری عورت تو سر سے لے کر پیروں تک ساری کی ساری ہی عورت ہے، اور عورہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اپنے ستر کی جگہوں کو چھپا لینا۔ اور عورت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ، منہ، پاؤں صرف محرم لوگوں کے سامنے ننگا کر سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے یہ بھی نہیں ننگا کر سکتی۔ اور مرد کو حکم دیا کہ گھٹنوں سے اوپر اور ناف سے نیچے کا حصہ مستور ہو، چھپا ہوا ہو، اور اگر یعنی یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ اس کے علاوہ مرد حضرات ہوں یا عورتیں ایسا لباس جو جس پر کسی کی نگاہ اٹھے وہ نہ پہنیں، یعنی ایسا لباس یا ایسی حرکت جس سے کسی غیر مرد کو کوئی عورت دیکھنے پہ مجبور ہو یا غیر عورت کو کوئی مرد دیکھنے پہ مجبور ہو، وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس لحاظ سے آج کل مردوں نے یہ جو شارٹ نکریں پہنی ہوئی ہیں جن سے ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں، یہ انتہائی غلط ہیں۔ مرد کی ران پردے میں شامل ہے اور عورت کا ٹخنا بھی پردے میں شامل ہے، یعنی عورت اپنے ٹخنے ننگے نہ کرے، اس طرح کے پاجامے اور اس طرح کی لباس نہ پہنے جن میں کٹ ہوں اور اس عورت کی ٹانگیں ننگی ہو رہی ہوں۔ ایسی ٹانگیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہنم کے عذاب کی حقدار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت اپنے جسم کے جس حصے کو کسی غیر کے سامنے ننگا کرے گی اس کو آگ چھو جائے گی۔
اس جہنم کی آگ سے وہ حصہ نہیں بچ سکے گا۔ تو عورت کا ٹخنا اس طرح سے سطر ہے کہ یعنی اس کے پیر کا بھی کافی حصہ چھپا ہوا ہو، کہ ٹخنوں سے نیچے تک اس کا کپڑا ہو، اس کے پاؤں بھی اگر چھپ جائیں تو بہت اچھے ہیں۔ پیروں کو چھپا کر اگر عورتیں باہر نکلتی ہیں ساکس وغیرہ پہن کے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کی تاکید کی گئی کہ مومن وہ ہیں جو اپنے ستر، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنے جوڑوں پر، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یا ملکت ایمانہم اپنے زر خرید غلاموں پر، یعنی ایسے غلام جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں۔ ملکت ایمانہم، ملکت کا معنی ہوتا ہے مالک ہونا، ایمان کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو، یعنی ان لوگوں پر جو ان کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن کا خرچ خرچہ سب کچھ مالک کے پاس ہے۔ ایسے انسان، ایسے مرد، ایسی عورتیں، مردوں کے لیے نہیں، ایسی عورتیں جن کو مرد حضرات منڈیوں سے خرید کر لاتے تھے اور پھر ان کے واپس جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، نہ ان کا کوئی حال چال پوچھنے والا ہوتا تھا۔ وہ بھیڑ بکری کی طرح اپنے مالک کے گھر میں آئی ہے، اب یہیں اس کا مرنا جینا ہے یا یہ اس کو آگے بیچ دے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس غلامی کے دور کو تقریباً ختم کیا، اور اب کہیں کہیں تو ہے لیکن عام نہیں ہے۔ تو یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر۔ یہاں جوڑا بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بیوی کے لیے خاوند اور خاوند کے لیے بیوی۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں۔ اس کا ترجمہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا اپنے غلاموں پر۔ فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ اس پر ملامت نہیں کیے جائیں گے، یعنی اپنی بیویوں اور اپنی جو لونڈیاں ہیں اگر وہ ان پر اپنا ستر کھولتے ہیں تو اس پر ان کو کوئی کسی قسم کی ملامت نہیں۔ فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، بس جو شخص تلاش کرے گا اس کے علاوہ، بس یہی لوگ ہیں عادون، حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اب یہاں علی ازواجہم، کیونکہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی مردوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے سے احکامات دیے ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ لیکن یعنی بعض احکام ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لیے خاص ہیں اور ان کی وضاحت اور صراحت یا تو قرآنی آیات سے ہی ہو جاتی ہے یا پھر احادیث سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی الا علی ازواجہم، یہاں اس سے مراد مرد ہیں جو اب جن کے لیے ان کی بیویاں اور لونڈیاں حلال ہیں، یعنی مرد کے لیے دو رشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں جن پر وہ اپنا ستر کھول سکتے ہیں، ایک تو بیویاں ہیں اور ایک لونڈیاں۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر اور بیوی اپنے خاوند پر حلال ہے تو پھر مالک کے لیے لونڈی حلال ہے، تو مالکہ کے لیے غلام حلال کیوں نہیں؟ تو اس کی وضاحت ایک تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں 2 یا 4 خاوند نہیں رکھ سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے بطن سے اولاد پیدا ہونا ہوتی ہے، اس لیے اگر اس کے خاوند زیادہ ہوں گے تو پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہوگا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قدرت نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے کہ عورت کے لیے خاوند ایک ہی ہوگا۔ یہاں جو اس بات کی وضاحت کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اعلی ازواجہم، یہاں یہ نہیں فرمایا الا من ازواجہم او ما ملکت ایمانہم کہ وہ اپنی بیویوں سے یا اپنے غلاموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں، اعلی کا لفظ ہے۔ اعلی کا لفظ یہ غلبے کے لیے آتا ہے، اور غلبہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ وللرجال علیہن درجہ، کہ مرد کو درجہ حاصل ہے، مرد قوام ہے، حاکم ہے۔ تو یہاں یہ جو حرف اعلی ہے یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ حکم مرد عورت کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں یہ صرف مرد کا اپنی لونڈی کے ساتھ تعلق کا ذکر ہے، عورت کا اپنے غلام کے ساتھ نہیں ہے۔
عورت کا اپنے غلام کے ساتھ تعلق قائم کرنا حرام ہے، الا کہ وہ نکاح کر لے، اپنے غلام کے ساتھ نکاح کر لے، اور پھر ایسی صورت میں وہی اس کا شوہر ہوگا، اور اس کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس غلام کو جس سے اس نے نکاح کیا ہے اس کو آزاد کرے، کیونکہ وہ اپنے غلام، اگر ایک مرد قوام بھی ہو اور بیوی کا غلام بھی ہو تو یہ متضاد چیزیں ہیں، یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورت میں عورت کو یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے غلام کو آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کرے، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتی تو اس غلام سے وہ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کا فائدہ بھی لے سکتی ہے، کام کاج کا فائدہ بھی لے سکتی ہے، لیکن یہاں حق زوجیت دونوں کا ثابت نہیں ہو سکتا۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی بیوی کے لیے ایک شوہر اور شوہر کے لیے 4 بیویاں یا لونڈیاں، اس کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرے گا تو وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ آگے چھٹی صفت یہ اللہ نے بیان کی ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ، اور 7ویں ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی یہ چھٹی اور 7ویں صفت ہے مومنین کی۔ امانت سے اب روپیہ پیسہ بھی مراد ہے، وقت بھی مراد ہے، جس طرح بعض لوگوں کی نوکری کرتے ہیں، کارخانوں میں ورکر جس طرح ہوتے ہیں یا دفتروں میں ورکر ہوتے ہیں، یا اسی طرح کے یعنی تمام وہ شعبے جس میں مالک کوئی اور ہے، کام کرنے والا کوئی اور ہے، تو کام کرنے والے وہ امانت دار ہونے چاہیے کہ وہ وقت کا بھی خیال رکھیں، مال کا بھی خیال رکھیں، اور مالک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن سے منع کیا ہے وہ ان پر 100% اس بات پر عمل کریں، اگر ان سے خلاف ورزی ہو جائے تو وہ مالک کو اس کی اطلاع دیں۔ یہ مومنین کی چھٹی صفت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی امانت کی حفاظت نہیں کرتا اور اپنے عہد کی حفاظت نہیں کرتا تو اس میں منافق کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 من کان فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں وہ ہوں تو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک ہے تو اس کا ایک حصہ یعنی 25%، اگر کسی میں 2 عادتیں ہیں تو 50%، 3 ہیں تو 75% منافق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ وعدہ کرے تو خلاف کر دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب اس کو یعنی کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت غصے میں آ کر وہ گالی دیتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے امانت اور عہد کو پورا کرنا یہ مومنین کی صفات میں رکھا ہے، یعنی اس کے خلاف وہ شخص منافق ہوگا، اور جب یہ 2 چیزیں موجود ہوں گی تو یہ شخص ایسا کرنے والا مومن ہوگا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اوپر اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں خشوع کا ذکر کیا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور یہاں محافظت کا ذکر کیا ہے، یعنی ایسے لوگ جو ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، 5 نمازیں ادا کریں، پھر یہ کہ ان کو ان کے صحیح وقت پر ادا کریں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔ تو نماز کا وقت چند منٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کھلے رکھے ہیں۔ مغرب کا وقت اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن یہ بھی آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، تو یعنی نمازوں کو ان کے صحیح وقت پہ ادا کرنا، نماز کے لیے وضو کو صحیح اور شرعی طریقے سے کرنا، اور پھر نماز اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یعنی اٹھنا بیٹھنا رکوع سجود اس طریقے سے ہوں۔ نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھنا جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور پھر نماز پڑھ لینے کے بعد ایسے کاموں سے رکے رہنا جن سے نماز ضائع ہوتی ہے، اور ایسے کام کرنا جن کی وجہ سے نماز کو تقویت پہنچتی ہے اور اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ہے نمازوں کی حفاظت، اور یہ مومنین کی صفات میں ہم اس کو 8ویں نمبر پر بھی لا سکتے ہیں، اور اگر ہم خاشعون اور یحافظون کو نماز ہی کے متعلق کہہ کر 7 صفات کا کہہ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں مومنین کی 7 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہے نا وہ ہے ایمان لانا، یعنی اگر کسی میں ایمان ہے تو پھر باقی 6 کام اس کے قابل قبول ہوں گے۔
اگر اس میں ایمان نہیں ہے تو اس کے یہ باقی اگرچہ ایک شخص کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں کہلاتا، لیکن وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ بھی وہ دے یا صدقہ و خیرات کرے یا باقی کام کرے، باحیا رہے، تو اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام اچھی عادتوں کا جو صلہ ہے وہ دنیا میں کسی طرح بھی پورا کر دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو شرط ہے ایمان کی، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور ایمان ہے ان 5 صفات کا مجموعہ جو جن کا کچھ تو ذکر یہاں بھی ہو چکا ہے، اور تفصیل سے ان کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہوا کہ ایمان بالغیب، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور تمام کتابوں پر قرآن سمیت ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں ایمان کا خلاصہ۔ تو جس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بشارت سناتے ہیں کہ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ وارث اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی ورثہ ملے۔ ورثہ ہوتا ہے پیچھے سے کچھ چلی آنے والی چیز۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جنت کا تحفہ دیے جائیں گے، بلکہ کہا کہ یہی وارث ہیں۔ تو علماء تفسیر اس کی ایک تو تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ابتداءً جنت میں ٹھہرایا گیا، تو اس کی وجہ سے ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنے باپ کا ورثہ جنت پا لیں گے۔ اور دوسرا اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی نیکیاں جو اس نے زندگی بھر کی ہوں گی، اس کی وجہ سے جنت کو اس کی وراثت کہا گیا ہے۔ تو دونوں ہی تفسیریں ٹھیک ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے کئی درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس میں تمام نعمتیں مکمل طور پر ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی پہلا صلہ ان کو یہ ملے گا کہ جنت مل جائے گی، اور دوسرا صلہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہی رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ تو یہ مومنین کے لیے ایک بڑی خوبصورت قسم کی بشارت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مومنین کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔